بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایسی عورت کی کوئی نماز قبول نہیں آتی۔ ایک مرتبہ حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ سوچیں کہ اس سے بڑی کوئی تمنا یا اس سے بڑی کوئی خواہش ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، اس سے بڑا کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ اچھا، ذرا آگے کی بات بھی ذرا غور سے سنیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہو، لیکن میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ذرا غور سے سننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم اپنے دار میں گھر میں نماز پڑھو گی وہ کسی مسجد میں جا کے پڑھو گی تو اس سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھپ کے عورت جو نماز پڑھے گی وہ سب سے بہتر نماز ہوگی۔ حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو واپس چلی گئی۔ انہوں نے گھر کے کونے میں نماز کی جگہ مختص کی جہاں اندھیرا تھا، جہاں کسی کی نظر بھی نہیں پہنچتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات پھر وہاں ہی نماز پڑھا کرتی، یہاں تک کہ وہ اپنے رب کے پاس چلی گئی۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی یہ بات سوچی ہے کہ کوئی عورت گھر کے کام کاج کے کر کے بچوں کو کھلا پلا کے شوہر کی فرمان برداری کر کے جب اس کا تھکاوٹ سے برا حال ہو جائے، سردی کا موسم ہو، رضائی اور کمبل میں لیٹی ہو، سردی سے تھر تھر کانپ رہی ہو، اور پھر اللہ کی پکار یعنی اذان کی آواز سن کر گرم لحاف اور کمبل چھوڑ کر وہ عورت سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، ٹھنڈے پانی اور سردی کی وجہ سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، سردی سے جسم کانپ رہا ہو، سردی ایسی ہو کہ دانت بج رہے ہوں، پھر بھی ایسی عورت اللہ کی رضا اور ثواب کی نیت سے وضو کرے اور پھر سردی کو برداشت کر کے نماز ادا کرے اور اس کی نماز ہی قبول نہ ہو۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان کی تھی کہ جو عورت جوان ہو جائے جب تک سر پر دوپٹہ نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا جو اپنے والوں کو نہیں ڈانٹتی اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اگر کوئی عورت خوشبو لگا کے مسجد میں جاتی ہے، اس کی خوشبو دور تک پہنچتی ہے، تو جب تک عورت غسل نہیں کر لیتی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا ہے عورتوں کی جماعت تم میں سے کوئی مسجد میں جانا چاہے تو خوشبو لگا کے نہ جایا کریں۔ مشاکات مصابیح کی روایت ہے کہ جب تک ایسی عورت غسل نہیں کر لیتی اس کی نماز عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ خامد کی نافرمانی کرنے والی عورت، حدیث کے الفاظ ہیں تین ایسے خامد کی نافرمانی کرنے والی عورت، حدیث کے الفاظ ہیں تین ایسے لوگ ہیں کہ ان کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات کھانے سے اوپر بھی نہیں جاتی۔ کون سے لوگ ہیں؟ غلام جو مانے کی اجازت کے بغیر دوڑ گیا ہے، وہ جا کے تہجدیں بھی پڑھے گا تو کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ ایسی عورت جو اپنے خامد کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے اس کی نماز بھی کانوں کے اوپر سے نہیں جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ وہ سیدھا جنت میں چلی جائیں گی؟ صحابہ کرام عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ وہ خوش قسمت اور خوش نصیب عورتیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا، زیادہ بچے جننے والی عورت، زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت، ماننے کے بعد قبر سے سیدھا جنت میں جائے گی۔ فرمایا، یہ شوہر ناراض ہو جائے تو شوہر کو راضی کرنے والی عورت، شوہر کو جلد منانے والی عورت، جب شوہر ناراض ہو جائیں تو شوہر کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر جو بیوی کہتی ہے، اے میرے سرتاج، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں میں پانی نہیں پیوں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے
میں بناؤ سنگار نہیں کروں گی، جب تک اب راضی نہیں ہوں گے میں زیب و زینت نہیں کروں گی، جب تک اب راضی نہیں ہوں گے میں اس وقت تک اپنی آنکھوں میں کاجل یا سرما ہرگز نہیں لگاؤں گی۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کے ساتھ ٹوٹ کے محبت کرتی ہے، ٹوٹ کے پیار کرتی ہے، تو ایسے انسان کی نماز بھی کانوں سے اوپر نہیں جاتی، اور صحیح ترغیب کی روایت بھی سننے والی ہے۔ فرمایا ایسے انسان کی نماز بھی کانوں سے اوپر نہیں جاتی جس کو کہا نہیں گیا کہ نماز جنازہ پڑھاؤ، وہ جنازہ پڑھاتا ہے، کہتا ہے میں ہی پڑھاؤں گا، ضد کیا، یہ مسلمان کہا کہ آپ پڑھا دیں، کوئی پڑھا دے، دعا اخلاص سے کہتی کہ اس کی بخشش فرما دے، اللہ اس کے درجات بلند فرما دے۔ ایک بھی کیلنڈر لینے والی بات تو ہے نہیں، اس پہ کوئی جھگڑا کیا جائے، میں پڑھاؤں گا، فلاں پڑھائے گا، کسی عام مسلمان جو کلمہ گو ہے، عقیدے والا ہے، اس کے پیچھے ہم سب کی نماز ہو جاتی ہے، کوئی حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر علم والا بھی ہے جو سوچیں کہ نہیں ایسے نہیں ایسے ہوگا تو پڑھوں گا، تو پھر علم کا رنگ نہ ہوا، نہ علم کا رنگ یہ ہے کہ میرا جو پیارا بھائی پڑھائے گا، میں اس کے پیچھے پڑھوں گا، میرا جو پیارا بھائی پڑھائے گا، یہ بھی مسلمان ہے، میں اس کے پیچھے بھی پڑھوں گا، یہ دونوں مجھ سے ایک نہیں، 10 گنا نہیں، 100 گنا نیک ہوں۔ یہ تو میرا رب جانتا ہے، میں کیوں اس طرح اپنی سوچ بنائے بیٹھا ہوں کہ مجھ سے بڑا کوئی نیک نہیں، اللہ ذوالجلال نہیں، ایسے نیک بندے دنیا میں رکھے ہیں، ہم نے کبھی ان سے ملاقات نہیں کی ہوگی۔ اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے ہیں۔ امام باغی کہا کرتے تھے تقویٰ کی تعریفیں تو لوگ بہت کرتے ہیں، تقویٰ یہ بھی ہے کہ اس وقت تک انسان صحیح حکومت کا نہیں بنتا جب تک دوسروں کو اپنے سے ایک اچھا نہیں سمجھتا۔ ایسا تقویٰ بھی ہمیں نصیب فرمائے، اللہ جل شانہ سب کو اپنی رحمت نصیب فرمائے اور سب کی باتیں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔